کفار پہ سختی کا یہ عالم. غزوہ تبوک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی مہمات اور عسکری مہمات کا تقریباً قابل ذکر آخری مرحلہ. غزوہ تبوک مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھا ہوا اسلام کا قائد اپنے رضاکاروں سے فرماتے ہیں جنگ کے میدان میں جانے سے پہلے ذرا مسجد نبوی کے صحن میں ایثار کرو. وہ خدا جو تمہیں دینے کا عادی ہے وہ تم سے آج کچھ مانگتا ہے، لے آؤ جو جتنا لا سکتا ہے. لے آنے والے اپنی اپنی بساط کے مطابق لے کر آئے، لیکن ایک خاتون ایسی آئی جو اپنا شیرخوار بچہ اٹھا کے آئی. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا تیرے بچے کو کیا کروں گا؟ یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ میدان جنگ میں لے جاؤں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ خاتون اشک بار ہو کے عرض کرتی ہے میرے آقا آج میرے گھر میں دراہم و دنانیر نہیں تھے کہ میں وہ پیش کرتی. آج میرے پاس دولت نہیں تھی کہ وہ میں حاضر کرتی. مجھے اللہ نے یہی دولت عطا کی ہے، یہ میرا نور نظر، اس لیے لائی ہوں کہ میدان جنگ میں اسے ڈھال بنایا جائے. جب کفار آپ پر تیر چلائے تو میرے بچے کو سامنے کر دیا جائے. میرے لخت جگر کے جسم میں تیر پیوست ہو جائیں لیکن آپ کو کوئی اذیت نہ پہنچے. یہ ہے اشداء علی الکفار کا. غزوہ احد کی واپسی پر ایک خاتون کو بتایا گیا تیرا بیٹا شہید ہو گیا. کہتی ہے انا للہ، لیکن یہ بتاؤ کہ رحمت عالم کیسے ہیں؟ پھر بتایا گیا تیرا بھائی شہید ہو گیا. کہتی ہے انا للہ، مگر یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں؟ پھر بتایا گیا تیرا شوہر مارا گیا. کہنے لگی انا للہ، لیکن تم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ میرے آقا کیسے ہیں؟ بتانے والوں نے بتایا کہ رحمت عالم تو خیریت سے ہے. وہ خاتون کہنے لگی اگر حضور خیریت سے ہے پورا گھرانہ بھی کٹ جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے، نہیں روؤں گی، اللہ کا شکر ادا کروں گی. یہ ہے اشداء علی الکفار. میرے عزیز بچوں، حضور سے محبت کا تقاضا کچھ اور ہے. آپ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. بچوں نے حضور سے محبت کی، بتاؤں کیسے؟ جھنڈیاں نہیں لہرائیں، وہ بھنگڑا نہیں ناچے. غزوہ احد کے لیے بھرتی ہو رہی ہے، مجاہدین صف میں کھڑے ہیں، رحمت عالم جائزہ لیتے ہیں، ایک ایک کے حالات پوچھتے ہیں. اسی صف میں کچھ بچے بھی نظر آئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم سن بچوں کو علیحدہ کر دیا جائے، یہ اس قابل نہیں کہ انہیں میدان کارزار کی گراباریوں میں لے جائیں. سیرت طیبہ میں یہ ادا چمکتی ہے، اب بھی قیامت تک چمکتی رہے گی. ایک بچہ خدیج کا بیٹا حضرت رافع ایڑیوں کے بل اونچا ہو کر ذرا سینہ تان کے عرض کرنے لگا حضور دیکھیے کوئی اتنا زیادہ چھوٹا تو نہیں ہوں، کم عمر ہوں لیکن بالغ نظر ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اپنی ننھی جان آپ کے دین پر قربان کر دوں. اگر آپ میدان میں مجھے لے جانے کی سعادت دے دیں، مجھے مرحمت فرما دیں اجازت، تو وہ جوہر دکھاؤں گا کہ خدا عرش پہ خوش ہوگا، رسول فرش. بچے کی ادا تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا
چلو رافع کو ہم مجاہدین میں بھرتی کرتے. رافع کو بھرتی کر دیا گیا تو اسی عمر کا ایک اور بچہ حضرت سمرہ بن جندب وہ تڑپتا ہوا صف میں آ کھڑا ہوا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی یہ تو بالکل چھوٹا ہے, ہٹاؤ اسے علیحدہ کر دو. سمرہ گلگیر انداز میں کہتا ہے حضور جیسے آپ حکم فرمائیں گے, لیکن رافع کو تو آپ نے قبول کر لیا, میں کشتی میں رافع کو گرا دیتا ہوں تو آپ جونیئر کو قبول کر رہے ہیں اور سینئر کو چھوڑ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ننھے مجاہد کے جذبہ جانشاری پر مسکرا دیا. فرمایا تم واقع رافع کو گرا دیتے ہو؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ فرمایا تو میں ابھی گرا کے دکھاؤں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے, ابھی گراؤ, اگر تم نے رافع کو گرا دیا تو ہم تجھے بھی بھرتی کرنے پر غور کریں گے. دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی کشتی لڑی جا رہی تھی جو جان بچانے کے لیے نہیں, جان قربان کرنے کے لیے لڑی جا رہی تھی. انعام یہ حاصل کرنا تھا کہ ہماری جان کو قبول کر لی جائے. دونوں پہلوان اپنے آمنے سامنے آئے. ریفری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. سمرہ نے بڑھ کے رافع کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے جو جھٹکا دیا, رافع قریب ہوا تو سمرہ اس کے کان میں کہنے لگا آج گر جاؤ, زندگی بھر گراتے رہنا, زندگی بھر کی فتح پر آج کی شکست قبول کر لو. دیکھیے ہم اکٹھے کھیلتے ہیں تو آج میرا جی چاہتا ہے کہ جان کی بازی بھی اکٹھے لگائیں. رافع کہنے لگا اچھی بات ہے میں گر جاؤں گا لیکن ذرا کوشش تو کرو, اگر ایسے ہی گر جاؤں تو ہماری نورا کشتی کا بھرم کھل جائے گا, سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو نورا کشتی ہو رہی ہے. کوہاٹ کے دوستوں اب داؤ پیچ لگنے لگے, گتھم گتھا ہو گئے دونوں مجاہد, خوب ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ایک مرحلہ آیا کہ رافع نیچے, سمرہ اوپر, سینے پہ چڑھ بیٹھا اور بات طلب نگاہوں سے اپنے منصف کی طرف دیکھا کہ کیوں آقا شیر ہوں کہ نہیں ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, فرمانے لگے شاباش سمرہ,